الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وازواجه وذرياته. سورہ حامیم سجدہ کی گزشتہ آیات میں رب کریم نے قیامت کا منظر بیان فرمایا تھا کہ جو لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے اور پہلے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو نہیں مانتے تھے، ان کے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کرنا ہے کہ ان کو جہنم میں ڈالنا ہے. پھر اس جہنم میں جانے کے بعد اگر وہ لوگ صبر کریں، جیسے کہ دنیا میں ہوتا ہے کہ جناب صبر کر لیا تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہو گیا، رحم ہو گیا، معاملہ ٹھیک ہو گیا. تو فرمایا کہ اگر وہ صبر کریں یا نہ کریں ان کو جہنم سے نکالا نہیں جائے گا. قیامت میں تو ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا. اب دنیا میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بظاہر ہم سے زیادہ سمجھدار، ہم سے زیادہ پڑھے لکھے، ہم سے زیادہ دنیا کو جاننے والے اور ہم سے زیادہ کائنات کی ایک ایک چیز پر تحقیق کرنے والے اللہ تعالی کے معاملے میں بالکل صفر اور خالی ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ یورپ کی اتنی شاندار ترقیاں، اتنی شاندار ان کی سائنسی ایجادات، ایک ایک چیز کی کھوج لگانے والے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں بالکل صفر ہیں. اقبال مرحوم نے فرمایا تھا جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا. یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی قوم سے اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے ناراض ہو جاتے ہیں تو پھر اس سے صحیح سمجھ کھینچ لیتے ہیں، صحیح سمجھ کھینچ لیتے ہیں اور پھر باطل ان کے لیے مزین ہو کر آ جاتا ہے. حق سے وہ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے.
میں اور آپ دیکھیں ہماری کیا حیثیت ہے، لیکن کوئی اللہ والے ہم جب دیکھتے ہیں نا تو ہمارے دل پر بھی اثر ہوتا ہے کہ یہ اللہ والے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں، یہ مشرکین مکہ امام الانبیاء کو دیکھ رہے ہیں اور بچپن سے دیکھ رہے ہیں، بچپن سے دیکھ رہے ہیں، بچپن سے، لیکن ایمان نہیں لا سک رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بدعمالیوں کی سبب سے اللہ بچائے۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ قرآن مجید نے فرمایا وَقَيَّزْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے نا، جیسے حدیث شریف میں آتا ہے ایک گناہ کیا، اللہ بچائے، اللہ بچائے، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ گیا، پھر دوسرا سیاہ نقطہ لگ گیا، پھر تیسرا سیاہ نقطہ لگ گیا، گناہ کرتا رہا، نقطے لگتے گئے، حتیٰ کہ وہ دل کالا ہو گیا، اب اس میں خیر کی بات آ ہی نہیں سکتی۔ اب دل کی یہ پوزیشن ہو جاتی ہے۔ دنیا کا چھوٹے سے چھوٹا معاملہ بھی ہم سمجھتے ہیں، لیکن آخرت کا معاملہ سمجھنے کے لیے، اس کو ماننے اور قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کیوں؟ قیضنا لہم قرنا، کہ جب یہاں تک معاملہ پہنچ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ہم ان کے لیے ان کے کچھ ساتھی شیاطین میں سے مسلط ان پر کر لیتے ہیں۔ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، پھر وہ شیطان کیا کرتے ہیں کہ جو ان کے سامنے کی چیزیں ہیں، جو پیچھے کی چیزیں ہیں، یعنی ارد گرد کا جو ماحول ہے، وہ مزین کر کے، خوبصورت کر کے اس کو دکھاتے ہیں، پھر وہ ان میں ہی پھرتا رہتا ہے، پھر وہ انہی میں حیراں اور سرگرداں ہوتا ہے، حق بات کی طرف وہ جاتا ہی نہیں ہے۔ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، پھر کیا ہوتا ہے؟ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور ان پر تیرے رب کی بات عذاب والی پکی ٹھکی ثابت ہو جاتی ہے، جیسے پہلے لوگوں پر ہوئی جو جنات اور انسانوں میں سے تھے۔ اب عذاب کی صورتیں آ جاتی ہیں۔ انہم کانوا خاسرین، بے شک یہ لوگ خسارے میں، خسارے میں۔ اب آپ دیکھیں، اللہ بچائے کتنے ہی لوگ ہیں جو یہاں ہمارے محلے میں بھی ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں، دنیا میں معمولی معمولی چیزوں کی سوجھ بوجھ ان کو ہے، لیکن اس معاملے میں ایسے ہیں جیسے نابینا، مسجد سے ان کا تعلق نہیں، اللہ بچائے دین سے ان کا تعلق نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ نے ان پر ان کے قرآن مسلط کر دی۔ اس لیے ان کو نظر ہی نہیں آ رہا کہ حق کس طرف ہے، جانا کہاں ہے، خدا کا گھر ہے، اس میں آ کر نماز پڑھنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ آپ دیکھیں مسلمانوں کی بستیاں ہیں، لیکن خدا کے در پر جھکنے والے کتنے، اس پورے محلے میں دیکھیں کتنے، ہمارے ارد گرد رہنے والوں میں کتنے، ہمارے خود اپنے گھر میں جھکنے والے کتنے اللہ کے سامنے، سمجھتے بھی ہیں۔ یہ کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ بدعملی انسان کرتے 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 ایک ایسی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے کہ اب اس کے ہاں نیکی نہیں آ سکتی، اور ہمیں بھی ڈرنا چاہیے، جو ہم عمل کرتے ہیں نا اس میں ڈرنا چاہیے، کیونکہ جن سے خدا ناراض ہوتا ہے نا ان سے ڈرنے کی کیفیت کھینچ لیتا ہے، پھر وہ ڈرا نہیں کرتے، اور جن سے راضی ہوتا ہے نا وہ اس سے ڈرا کرتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں امام الانبیاء کی تعلیم کیا ہے، جب آپ نے سلام پھیرتے تو کیا فرماتے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ حالانکہ امام الانبیاء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت ہے استغفار کی؟ یعنی کر بھی رہے ہیں اور امت کو تعلیم دے رہے ہیں کہ ڈرتے جاؤ، کرنا ہے اور ڈرنا ہے، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا۔
کہ جی میں نماز پڑھتا ہوں اللہ بچائے فلاں نماز نہیں پڑھتا، نہیں، بلکہ مجھ پر خدا کا فضل ہے، خدا کرے یہ فضل موت تک جاری رہے کہ میں اپنے در پہ آتا رہوں۔ دیکھیں وہ احکم الحاکمین ہے نا، دنیا میں بھی ایسے ہو جاتا ہے بادشاہ چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض ہو جاتا ہے، حالانکہ ناراض ہونے والی بات ہی نہیں ہوتی۔ اسی طرح یہاں بھی معاملہ ہے، راضی کرنے کے لیے ایک ادا چاہیے، لیکن کسی بھی چھوٹی چیز کو کبھی چھوٹا نہ سمجھیں۔ ادھر کتے کو پانی پلایا جا رہا ہے، فحاشا عورت کی بخشش کی جا رہی ہے، ادھر بلی کو باندھا جا رہا ہے تو نیک نمازی عورت کی بخشش ختم کی جا رہی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھیں، معمولی نہ سمجھیں۔ کانٹا راستے سے ہٹایا جا رہا ہے، کانٹے کی ٹہنی، امام الانبیاء نے فرمایا اللہ نے مغفرت کر دی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم راستوں سے کانٹے ہی ہٹاتے رہیں، ہم کتوں کو پانی پلاتے رہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کسی بھی نیکی کو کبھی کم نہ سمجھیں۔ یا عائشہ لا تحقرن بالمعروف، یا عائشہ کبھی بھی نیکی کو حقیر اور چھوٹا مت سمجھنا، چھوٹا مت سمجھنا، کیونکہ ہر نیکی خدا کی رحمت کا بہانہ ہوتی ہے اور ہر گناہ اللہ سے دوری کا سبب ہوتا ہے۔ سوچئے، سوچا کریں۔ قرآن مجید نے فرمایا انہم کانوا خاسرین، یہ لوگ خسارے میں، خسارے میں۔ ظاہر میں تو دنیا کما رہے ہیں، دنیا میں چلتے جا رہے ہیں، ہم لوگ کہہ رہے ہیں ایسا ہے ہی نہیں، لیکن اللہ نے فرمایا خسارے میں۔ قارون جب نکلا تھا نا سج دھج کے، تو اس کی قوم نے کیا کہا تھا، جو بے سمجھ تھے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ہائے کاش ہمیں وہ دیا جاتا جو قارون کو دیا گیا، انہ لذو حظ عظیم، اس کو تو بڑا حصہ ملا ہے، بڑا حصہ ملا ہے، خدا اس پر بڑا راضی۔ لیکن پھر وہیں پکڑ آ گئی، فخسفنا بہ وبدارہ الارض، اس کو اور اس کے گھر سمیت زمین میں دھسا دی۔ فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، پھر کوئی نہیں ہوا جو اللہ سے اس کو چھڑا سکے، مدد کر سکے۔ بلکہ اللہ بچائے جب پکڑ آتی ہے نا، پھر پیغمبر بھی دعا کرتے ہیں تو دعا قبول نہیں کی جاتی۔ ابراہیم خلیل اللہ جیسے انسان کو کہا گیا کہ اپنے باپ کے لیے دعا مت کیجئے، یہ مشرک ہے، اس کے لیے استغفار مت کیجئے۔ خلیل اللہ جیسے انسان کو جس نے دعا کی تو کیا کی، اے میرے اللہ یہ ان میں سے جو نیک ہیں، جو میری اتباع کرتے ہیں، ان کو بخش دیجئے، ان کا معاملہ بنا دیجئے، ومن عصانی، اور جو میری نافرمانی کرے، مجھے تکلیف دے دے، فإنک غفور الرحیم، آپ تو غفور الرحیم۔ اب دعا تو دیکھیے نا، جو مجھے تکلیف دیتا ہے، میری نافرمانی کرتا ہے، آپ تو بخشنے والے ہیں، آپ تو بخشنے والے۔ دعا دیکھیے عام انسانوں کے لیے، لیکن اللہ نے فرمایا اپنے ابا جی کے لیے دعا مت کرنا، روک دیا۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہے، دعا کر رہے ہیں، اے میرے اللہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرے خاندان میں سے ہے، یہ آج میری آنکھوں کے سامنے غرق ہو رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا انہ لیس من اہلک، یہ تیرے خاندان میں سے نہیں ہے، بیٹا ہے، نسل ہے، باپ نہیں جانے گا، باپ بھی نبی جن کی بیوی کبھی خیانت نہیں کر سکتی، امام الانبیاء نے فرمایا انبیاء کی بیوی کافر ہو سکتی ہے، نبی کی بیوی زانیہ نہیں ہو سکتی، زانیہ نہیں ہو سکتی۔ کہہ رہے ہیں میرا بیٹا ہے، اللہ فرمایا تیرا بیٹا ہے، تیرا بیٹا نہیں۔ تو فرمایا انہم کانوا خاسرین، یہ لوگ خسارے میں۔ اور خسارے میں انسان جو آتا ہے نا،
اللہ بچائے، وہ بے ادبی کے سبب سے بھی آتا ہے۔ بے ادبی انسان کو محروم کر دیتی۔ قرآن مجید نے آگے اس پر فرمایا وقال الذین کفروا، یہ جو کافر تھے نا، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دلیل سے نہیں ٹھہر سکے تو کیا کہنے لگے ابو جہل اور اس کی پارٹی، لا تسمعوا لہذا القرآن، یہ قرآن مت سننا ورنہ بہک جاؤ گے، قرآن مت سننا ورنہ بہک جاؤ گے، ہٹ جاؤ گے راہ سے، لا تسمعوا لہذا القرآن، قرآن مت سننا۔ اس لیے کہتے تھے جو باہر سے آتے تھے، ہمارے ہاں ایک آدمی ہے معاذ اللہ وہ پاگل ہے، اس کی بات نہیں سننا، وہ گھروں میں تفریق ڈال دیتا ہے، بیٹوں کو والدین سے، بچیوں کو ماؤں سے جدا کر دیتا ہے۔ خدا کا میرے اور آپ پر بہت فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں حضرات صحابہ کرام کے دور میں پیدا نہیں کیا۔ یقین کیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو حالات تھے نا، میں اور آپ پتہ نہیں کس کیٹیگری میں ہوتے۔ اللہ بچائے، اللہ بچائے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان نے کہا تھا نا ایک تابعی کو، جنہوں نے کہا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت آپ لوگوں سے زیادہ کرتے۔ حضرت حذیفہ نے فرمایا اگر تم حضور کے زمانے میں ہوتے پکے منافق ہوتے، پکے منافق۔ یہ تو اللہ نے پردہ رکھ لیا، اب تو ہمیں عقیدہ بھی ہے، محبت بھی ہے، دل کی گہرائیاں بھی ہیں، سارا کچھ امام الانبیاء کے جوتوں پر قربان ہے۔ لیکن اگر ہم اس زمانے میں ہوتے پتہ نہیں ہماری کیا حالت ہوتی۔ انگارہ پکڑنا تھا ہاتھ میں اسلام قبول کرنا، انگارہ پکڑنا تھا۔ تو اب کہنے لگے قرآن مت سنو، یہ پاگل ہے۔ بڑے بڑے جو باہر سے آتے ہیں ان سے کہتے یہ پاگل ایک آدمی ہمارے یہاں رہتا ہے معاذ اللہ، اس کی بات سنو گے نا وہ ایسا جادوگر ہے، پھیر دے گا تمہیں، بات سنو گے پھیر، کیونکہ قرآن میں ہے ہی تاثیر۔ آپ قرآن کو سنیں گے نا، قرآن جیسی نعمت ہے نہیں۔ آپ قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کو صحیح سمجھیں گے، قرآن کے درس میں بیٹھیں گے، قرآن آپ کی بیماریاں روحانی دور کرتا چلا جائے گا۔ قرآن تو ہے ہی، تو اس لیے کہ نہ بیٹھا کرو، نہ سنا کرو، والغوا فیہ، بلکہ نبی جب قرآن پڑھے شور مچایا کرو، شور مچایا کرو، تاکہ عوام الناس نبی کا قرآن سن نہ سکے۔ لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ، نبی تھک ہار کے قرآن سنانا بند کر دے، خود نہ سننا، سنائے تو شور کرنا، تاکہ پیغمبر تنگ آ کر قرآن بند کر دے اور تم غالب آ جاؤ۔ تم کیا غالب آؤ گے بدبختو؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ نے اعلان فرما دیا، اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر، دین حق دے کر بھیجا ہے، اور اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اسلام ساری دنیا کے دینوں پر غالب آئے گا، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرکین ناپسند کریں۔ واللہ متم نوری، اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رکھے گا۔ یہ تو میری اور آپ کی سعادت ہے کہ ہم اس میں جڑ جائیں، لگ جائیں۔ تو وہ کہنے لگے نہ سنا کریں۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آج ان کو بولنے دو۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، البتہ ہم ضرور بے ضرور چکھائیں گے کافروں کو سخت ترین عذاب۔ یہ آج جو قرآن سننے سے روک رہے ہیں نا، ان کو سخت ترین عذاب۔ اور اللہ بچائے آج بھی ایسے ہیں، کہتے ہیں زندگی ضائع کر رہے ہیں جو قرآن کے پیچھے لگے ہیں، زندگی ضائع کر رہے ہیں۔ اور ہمارے ہاں دیکھیں دین کی تعلیم کی، قرآن کی کتنی اہمیت ہے۔ جتنے بچے ہیں نا، سارے کے سارے بچے دنیا میں، ایک بچہ بھی دین کے لیے نہیں، ایک بچہ، ایک اولاد بھی دین کے لیے نہیں، آخرت کے لیے نہیں۔ یعنی ہم سمجھتے ہیں
کہ اس میں لگے گا تو کامیاب نہیں ہوگا. یہ آپ میرا اور میں آپ کی اور اپنی بات کر رہا ہوں, یقین کیجئے. اس میں لگے گا تو کامیاب نہیں ہوگا, ادھر لگے گا تو کامیاب ہو جائے. آپ دیکھیں اگر ہمارے پاس چند روپے بھی ہو نا تو ہم کہاں لگاتے ہیں جہاں نقصان ہو؟ بتائیں. کوئی بھی عقل مند آدمی نقصان والی جگہ پر لگاتا ہے جی. کہاں لگاتا ہے؟ فائدے والی جگہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس میں فائدہ بولیں نہیں سمجھتے. اگر ہم اس میں فائدہ سمجھیں تو ہم اپنی اولادوں کو اس میں لگائیں, کم از کم ایک اولاد کو تو لگائیں. بیٹے نہیں لگے پوتوں کو تو لگائیں, پوتے نہیں لگے نواسوں کو تو لگائیں, ایک کو تو لگائیں نا جی, ایک کو. نقصان تو نہیں ہوگا. اور اللہ کی قسم یہ قرآن ایسی چیز ہے نا, یہ کسی سے کچھ لیا نہیں کرتا, یہ دیا کرتا ہے. یہ آج بھی ہمیں دیتا ہے. آج بھی بڑے بڑے جھگڑوں میں, دنیاوی جھگڑوں میں بھی ہم قرآن لے کر جاتے ہیں, قرآن ان کی گود میں ڈالتے ہیں. بڑے بڑے جھگڑوں میں یہ دیتا ہے, یہ لیتا کچھ نہیں. لیکن آج ہم مسلمانوں کا کیا عقیدہ بن گیا, اور اتنا اللہ بچائے سمجھ خراب ہو گئی. پیسے والوں تو پیسے والے, بالکل غریب طبقہ بھی اس پر تیار نہیں کہ اپنی اولاد میں سے ایک کو اس طرف دے. کہتے کیا ہیں اسکول جائے گا کامیاب ہو جائے گا. اور آج آپ حالات دیکھ رہے ہیں اسکولوں کے, دیکھ رہے ہیں کتنے اس محلے میں نوجوان ہیں جو جوتیاں چٹکھاتے پھر رہے ہیں. ہیں نوکریاں؟ آپ اپنی ڈگری شہر ارد گرد کو دیکھیں, ہیں نوکریاں؟ کیسی زندگی گزار رہے ہیں. لیکن اس طرف نہیں آ رہے. آ رہے ہیں ہم لوگ؟ نہیں آ رہے. اور ہم بھی کہتے ہیں بھائی محنت کرو, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اچھی طرح پڑھو گے تو دنیا میں بڑے آدمی بن جاؤ گے, مال کماؤ گے, ورنہ کچھ بھی نہیں ہوگا. تیرے باپ کے پاس زمینیں نہیں رکھی, جاگیریں نہیں رکھی. آج ہماری یہ حالت ہے. جیسے وہ کافر کہتے تھے نا, اس کے قریب نہ جاؤ, جادو ہے, لگ جائے گا نا تمہیں بگاڑ دے گا, راہ سے ہٹا دے گا. اور کیا کہتے تھے آپ کو پتہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلمہ پڑھتا تھا نا اس کو کہتے تھے صابی. صابی کہتے ہیں بے دین کو. بے دین, خدا پر ایمان لایا بے دین, خدا کے دین پر چل رہا ہے بے دین, یہ وہ کہتے تھے. اور آج بھی یہی کہتے ہیں کہ ان کو کیا پتا. ہم آئے بڑے, اور ہم مسلمانوں کی یہ حالت ہے جو ہم نماز پڑھنے والے ہیں, جو مسجدوں میں آنے والے ہیں, کہ ہم بھی اپنی اولاد کو اس طرف چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. تو اللہ نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں, فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا. میں ماتلی گیا, یہاں ایک ادارہ ہے نو مسلمین کا, تو وہاں 6 مہینے کے بعد تقریب ہوتی ہیں. اکثر جاتا رہتا ہوں, کبھی میرے ذہن میں یہ بات آئی نہیں. اس دن اچانک پتہ نہیں کیا ہوا, بیٹھے بیٹھے اس تقریب میں میرے ذہن میں یہ بات آئی. میں نے کہا یہ بچہ جو قرآن پڑھ رہا ہے, انہوں نے کھڑا کیا ہے, یہ بچہ پہلے بھیل تھا, انتہائی کالا رنگ, انتہائی کالا رنگ, وہ قرآن پڑھ رہا ہے. سارے لوگ خوش ہو رہے تھے, میں بھی خوش ہو رہا تھا. اچانک میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ خوش ہونے کا مقام نہیں ہے, یہ رونے کا مقام ہے. اس لیے رونے کا مقام ہے کہ تم لوگوں نے ناقدری کی, نسلی مسلمانوں نے. اللہ نے تم سے چھین کر بھیلوں کے بچوں کو مسلمان کر کے قرآن دے دیا. یہ بات میری یاد رکھیے گا. ہم ناقدری کر رہے ہیں, ہم ناشکری کر رہے ہیں. ایک خاندان آپ بتائیے, ہم سب آپس میں بیٹھے ہوئے نا, ہم غیر تھوڑی ہیں, ہم آپس میں تعلق والے ہیں, ایک دوسرے کو جانتے ہیں. آپ بتائیے آپ کے خاندان میں کتنے افراد ہیں جن کو آپ نے اللہ کے قرآن کے لیے چھوڑا ہے؟ بتائیں نا, ایک فرد دیں. خاندان ایک فرد دینے کے لیے تیار نہیں, تو اب اللہ نے کیا سزا دی ہے؟ یہ ہمارے قریب ہے, 50 کلومیٹر بھی نہیں ہے. 100-150 بچے پڑھ رہے ہیں, کون سے بولیں؟
نو مسلم، جدی پشتی ہندو، جدی پشتی کافر، خدا انہیں اسلام دے کر ہمیں بتا رہا ہے کہ مجھے تمہارے بچوں کی ضرورت نہیں ہے. کہیں تم یہ سمجھو کہ سندھی لوگ، پنجابی لوگ، ہندی لوگ، قائم خانی لوگ، فلاں لوگ، مالدار لوگ تم نہیں پڑھو گے تو میرا قرآن چلا جائے گا. میں تمہارے کسانوں کے بچوں کو مسلمان کر کے ان سے قرآن کی حفاظت کرواؤں اور تم دیکھتے رہ جاؤ. مجھے یاد ہے جنید جمشید مرحوم میرپور خاص میں آئے، ممبر پہ انہوں نے جمعے میں شب جمعہ میں بیان کیا، اور پتہ ہے ممبر پہ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا خدا کا دین کسی کا محتاج نہیں، خدا کا دین کسی کا محتاج نہیں ہے. اگر آپ لوگ کام نہیں کریں گے تو خدا میرے جیسے آدمی کو، ناچنے والے انسانوں کو اسٹیجوں سے اٹھا کے اس ممبر پر بٹھا دے گا. خدا محتاج نہیں ہے، خدا کا دین محتاج نہیں ہے. میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ حیثیت کیا ہے ہماری؟ بڑے سے بڑا مالدار خان ہو، ہماری حیثیت کیا ہے؟ امام الانبیاء بیٹھے ہوئے، قرآن اترا ہے، سورہ قرآن اترا ہے امام الانبیاء پر. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. حضور کے صحابہ بیٹھے ہوئے جن کے بارے میں امام الانبیاء نے کیا فرمایا؟ ان اللہ اختارنی و اختار لی اصحابی. اللہ نے مجھے بھی چنا اور میرے لیے 1.25 لاکھ صحابہ کو چنا. خدا نے چنا پوری امت میں سے. کیا فرمایا میرے نبی نے؟ قرآن اترا، وَإِن تَتَوَلَّوْا، صحابہ بیٹھے ہوئے کہ اگر تم ہٹ جاؤ گے نا نبی سے، خدا کو پرواہ نہیں ہے. یستبدل قوما غیرکم، اللہ اور قوم لائے گا. ثم لا یکونوا امثالکم، تمہارے جیسی نہیں ہوگی، صحابہ جیسی، تم سے بھی آگے ہوگی. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ایسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں. کہ کون ہوں گے وہ؟ سلمان کی ران پر ہاتھ مارا، اس کی قوم سے خدا پیدا کرتے. پھر گھر والیاں، ازواج مطہرات، نبی کی گھر والی، سبحان اللہ. قیامت میں دن اگر کوئی جنت میں اکٹھا جائے گا نا اپنی فیملی کے ساتھ، اللہ ہمیں بھی بھیج دے، تو ہر فیملی والے کا ہاتھ اپنی فیملی میں ہوگا، بیوی کے ساتھ ہوگا. اور امام الانبیاء کے ہاتھ میں کون ہوں گے؟ عائشہ صدیقہ، حفصہ، خدیجہ، ان کا ہاتھ امام الانبیاء کے ہاتھ میں. قرآن اترا، نبی پر اترا، یہ موجود ہے، آپ پڑھ کے دیکھیں. عسیٰ ربہ ان طلقکن، شاید کہ میرا نبی تم سب کو طلاق دے دے. عائشہ موجود ہے، حفصہ موجود ہے، جویریہ موجود ہے، ام سلمہ موجود ہے، سب موجود ہیں سوائے حضرت خدیجہ کے. شاید پیغمبر تمہیں طلاق دے دے، تم یہ نہ سمجھو ایسی بیویاں نہیں ملیں گی. ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، خدا تم سے بہتر بیویاں اپنے نبی کو دے گا. تمہاری پرواہ نہیں ہے نبی کو، تمہاری پرواہ نہیں ہے خدا کو. تو آپ دیکھیں ہم لوگ جا کدھر رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ خاندان میں ایک بندہ بھی نہیں ہے اور کسی کے کان پر جوں بھی نہیں رنگ رہی. یار ایک بچہ خدا کے لیے قرآن کو دے دو یار، ایک بچہ دے دو یار. یہ ناکام نہیں ہوگا، یہ کامیاب ہوگا، یہ کامیاب ہوگا، ناکام نہیں ہوگا. یہ بھوک نہیں مرے گا، کبھی بھوک نہیں مرے گا، کبھی بھی بھوک نہیں مرے گا. خدا اس کو بھوک نہیں مارے گا، خدا اس کو کامیاب کرے گا. اس کو دین پر چلاؤ. اللہ فرمائے کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ ہی نہیں. ابھی ہماری 50 کلومیٹر پہ ادھر ہو رہا ہے، 125 کلومیٹر پر ادھر چھور میں ہو رہا ہے. بیچ میں خدا نے ہمیں رکھا ہوا ہے کہ ابھی بھی عبرت لے لو، ورنہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. دین نہیں جائے گا، تمہاری نسلیں مٹ جائیں گی. اللہ بچائے، آج کافر مسلمان ہو رہے ہیں، پھر پتہ نہیں کیا ہوگا ہماری نسلوں کے ساتھ، کیونکہ ہم نے انہیں قرآن نہیں دیا. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، البتہ ہم ضرور بضرور بدلا دیں گے ان برائیوں کا جو وہ کرتے تھے. ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ، یہ اللہ کے جو دشمن ہیں نا ان کا بدلہ ہے جہنم. جہنم ان کا بدلہ ہے. لہم فیہا دار الخلد، ہمیشہ اس میں رہیں گے. جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون،
وجہ یہ ہے نا کہ ہماری جو آیتیں تھیں نا ان کا انکار کرتے تھے، زبان سے انکار، عمل سے انکار، یہ انکار ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے بھائی ضرور سوچئے گا، کم از کم ایک بچہ تو خاندان سے ہم نکالیں اس قرآن کے لیے۔ قرآن اس سے کچھ نہیں لے گا، اس کو دے گا، پکی ٹھکی باتیں دے گا، اور قیامت میں تو اتنا دے گا اولین اور آخرین کے سامنے وہ بچہ ہمارے جنت میں جانے کا سبب بنے گا، اولین اور آخرین کے سامنے۔ فلاں بیٹا فلاں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب، اور 10 ایسے بندے اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے جن سب کو جہنم کا پروانہ مل چکا ہوگا۔ اس لیے آپ کوشش کریں، آپ تڑپ رکھیں کہ ہمارے خاندان کا ایک بچہ تو پڑھ جائے، ایک بچہ تو قرآن کو دے دیں، دین پڑھائیں، قرآن پڑھائیں، اس کو وقف کر دیں اللہ کے لیے۔ پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالی آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ کیا معاملات کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، دین سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وفعل بنا ما انت اہل، انک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ واصحابہ واتباعہ الی یوم الدین۔